لہٰذا پانچوں ججوں نے جو ملٹری کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں ان کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا اور ان ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی، اور یہ اپیل اس لیے دائر ہو سکی کہ اسی سال 2023 میں پہلے ایک قانون پاس کرایا گیا، حکومت پی ٹی آئی کی گرانے کے بعد ایک قانون سازی کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل جا سکتی ہے۔ ہماری نظر میں یہ بھی ایک غیر آئینی قانون ہے۔ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کے دو حصے نہیں ہیں کہ ایک حصے کے فیصلے کو آپ دوسرے حصے کے سامنے اپیل میں لے کر جائیں، لیکن بہرحال یہ ایک منصوبہ سازی تھی، یہ ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے آئین پہ ایک اور حملہ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جس میں تقرریاں حکومت کرے گی۔ مطلب اس تمام شک کا یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ وہاں تقرریاں کرے گی، اپنی مرضی کے جج لگائے گی، اور ہم نے یہی دیکھا اب کہ ہائی کورٹوں سے جج لیے گئے بخصوص حالات میں، اور ان کو لیتے ہی ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ سینئر ترین جج وہ یا آفریدی صاحب ہوں، وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، وہ منیب اختر صاحب ہوں، وہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو آئینی بینچ میں بٹھایا جائے۔ تو یہ پوری ایک منصوبہ سازی تھی، پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل کا حق دینا، پھر اس اپیل کو اس آئینی بینچ کے حوالے کر دینا۔ تو یہی کچھ ہوا اکتوبر 2023 کے فیصلے کے ساتھ، جو 5 جج صاحبان کا دیا ہوا فیصلہ تھا جس میں سویلین کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور آرمی ایکٹ میں جو 1967 میں شکیں داخل کی گئیں ان کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ یہ اپیل پڑی رہی اور اس وقت سنی گئی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن چکا تھا۔ 7 ممبر بینچ نے اس اپیل کو سنا جس کا فیصلہ آج 2-5 سے سنایا گیا ہے۔ 2 جج صاحبان نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، جو 5 جج صاحبان کا فیصلہ تھا اس سے ایک طرح سے اس کو اپ ہولڈ کیا، اس کو مانا۔ لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ 2023، 24 اور 25 کے دوران سپریم کورٹ کے 12 جج صاحبان نے اس معاملے کو سنا ہے۔ 12 میں سے 7 نے ان ٹرائلز کو، سویلینز کی ٹرائل کو ملٹری کورٹ کے سامنے غیر آئینی قرار دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ آج 5 جج صاحبان نے جو اس 7 ممبر اپیلیٹ بینچ کا حصہ تھے انہوں نے ان کو آئینی قرار دے دیا ہے۔ تو 5 جج صاحبان کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان میں آج یہ ثابت ہوا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون سا سویلین ہے جس کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگی، یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ یہ ایسا سویلین نہیں ہے جس کے سر پہ کوئی سینگ ہوں گے، وہ آپ اور میں ہیں۔ صرف الزام لگانا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے 1923 کا، جو آج بھی انڈیا میں، بھارت میں نافذ العمل ہے، جس کے تحت ٹرائل عام عدالتوں میں ہوتے ہیں، کہ اس نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے دشمن ملک کے لیے تو آپ کی ٹرائل جو ہے وہ یہاں ہوگی، اور جاسوسی کی تو خیر غلط ایک فریز ہے، آپ پر جاسوسی کا الزام ہے۔ یہاں تو یہ تک ہے کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے مخصوص عمارتوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یا آپ مخصوص عمارتوں تک پہنچے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الزام میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے، صرف مخصوص عمارتوں تک رسائی جو ہے اس کو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب صرف اتنا کرنا ہے، کسی کمانڈنگ افسر کو الزام لگانا ہے کہ الف بے سے نے فلاں عمارت تک پہنچنے کی کوشش کی یا فلاں عمارت تک پہنچ گیا، لہٰذا اس کی ٹرائل جو ہے اب وہ ملٹری کورٹ میں ہوگی۔ یہ بات بہت ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری کورٹ اب ہر اس شخص کی آماج گاہ ہے، ہر اس شخص کا انجام طے کرے گا جس پہ صرف الزام لگ جائے۔ الزام لگنے کی صورت میں آپ کا جو آئینی حق ہے ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو اپنے آپ کو ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا ہے، اور اگر ان کو یہ حکم ہے اوپر سے
کہ اتنے لوگوں کو آپ نے ضرور سزا دینی ہے، تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حکم کی حکم عدولی نہیں ہوتی۔ تو ایک ایسی عدالت کا قائم ہو جانا جہاں صرف الزام کی بنیاد پر آپ میں کوئی بھی پیش ہو سکتا ہے، اس کی جو آزادی ہے اس کا فیصلہ ایک کرنل صاحب کریں گے، اور فیصلہ بھی انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی فیصلہ لکھنا نہیں ہے، صرف گلٹی ناٹ گلٹی کہنا ہے، اور اس کے بعد معاملہ اپیل جو ہے وہ جانی ہے آرمی چیف صاحب کے پاس یا ان کے مقرر کردہ کسی سینئر افسر کے پاس۔ لہٰذا کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف گلٹی ناٹ گلٹی کا ورڈکٹ ہے۔ وہاں اپیل کرتے وقت انہوں نے کوئی فیصلہ لکھنا ہے، لیکن اس اپیل کے خلاف پھر آگے کوئی اپیل نہیں ہے۔ آج کے فیصلے نے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے، میں وہاں بھی آؤں گا۔ تو یہ ہے ہمارا نظام فوجی عدالتوں کا، جس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ نظام آرٹیکل 175(3) کے بعد آپ نہیں نافذ کر سکتے کسی سویلین پر۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی، اس نے آئین میں آرٹیکل 10A کا اضافہ کیا ہے، 10A، جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ اس کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ایک غیر جانبدار عدالت سنیں۔ تو وہ حق بھی آپ چھین نہیں سکتے۔ جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں ایک ملٹری کورٹ میں تو غیر جانبدار عدالت تو وہ نہیں ہے۔ ایک ملٹری کورٹ جو ہے وہ ایک ماتحت افسر کے تحت کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، اور بالخصوص 9 مئی کے حوالے سے کور کمانڈرز کانفرنس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس دن اتنے لوگ، سینکڑوں لوگوں نے حملہ کیا پاکستانی ریاست پر۔ اب یہ ایک اور مفروضہ ہے کہ یہ پاکستانی ریاست کیا چیز ہے، اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ جب ایک ایسا فیصلہ ہو جائے ایک انتظامی سطح پر، اور پھر اس انتظامی ڈھانچے کا ایک شخص جج کے طور پہ بیٹھے، تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا انصاف ہو سکتا ہے اور کیا آپ کو فیصلے کی توقع ہو سکتی ہے۔ تو آج یہ دروازہ کھول دیا گیا کہ کسی پہ الزام لگانا صرف کافی ہے، اس الزام کی بنیاد پر اس کو ملٹری کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا، اور ملٹری کورٹ پھر فیصلہ کرے گا۔ اب ملٹری کورٹ میں ایک آرمی کا افسر ہو، یا میں کہتا ہوں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی تھانے میں کہیں کہ SHO صاحب جو ہیں وہ ٹرائل کنڈکٹ کریں گے، یا DSP صاحب ٹرائل کنڈکٹ کریں گے، وہ بھی تو ایک انتظامی افسر ہے نا، ان کو کیوں ہم کمتر سمجھیں کسی میجر صاحب یا کرنل صاحب سے؟ تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہمارے ملک کا نظام عدل یہ ہو کہ پولیس نے آپ کی ٹرائل کرنی ہے، پولیس کا آپ ایک افسر لے لیجئے ایک سینیورٹی کا، SP ہو یا DSP ہو، تو کیا آپ توقع کریں گے ایسے نظام عدل سے؟ تو ایسے نظام عدل کو آج پاکستان میں آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح کیا گیا ہے؟ میں سوچ کے کانپ جاتا ہوں۔ پورے آئینی ڈھانچے کو ایک نئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس تفصیلی فیصلے میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10A کے ساتھ کیا کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ فوجی عدالتیں بھی آئینی عدالتیں ہیں، اور ان میں ٹرائل سویلینز کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک تشویشناک لمحہ ہے ہمارے ملک کے آئین کے لیے، آئینی اقدار کے لیے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمارے سامنے جو نتائج متوقع ہیں وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی شخص کو، جس کو آپ کہیں کہ یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا یا 9 مئی کی سازش میں کسی طریقے سے ملوث تھا، آپ ان کو ایک ملٹری کورٹ میں اب لے کر جا سکتے ہیں، اور اس ملٹری کورٹ میں وہی کچھ ہوگا جو پہلے 103 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کسی کو 10 سال سزا دے دی گئی صرف ایک عمارت میں داخل ہونے کی پاداش میں، کسی کو کہا گیا کہ یہ 6 سال کے لیے رہے گا، اور ان کے ساتھ جو اس دوران ہوا، جتنا عرصہ وہ تحویل میں رہے، وہ ایک اور داستان ہے۔ جب ان لوگوں کے خاندان اجازت دیں گے تو وہ بھی بیان کی جائے گی کہ کس طریقے سے ان کو رکھا گیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا بھی غور کریں، افسوس کریں، غصہ کریں، وہ کم ہے، کیونکہ اب ہم سب، میں کہتا ہوں، بالکل دفاع کے بغیر ہیں۔ کسی کی انگلی صرف ہمارے طرف اٹھنے کی دیر ہے، صرف ہم پہ الزام لگانے کی ضرورت ہے، اور ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم رہین ہو جائیں گے کسی افسر صاحب کے کہ وہ ہمیں کیا سزا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔ 2 جج صاحبان نے ڈائسینٹ کیا، جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم